الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہت خوشی ہے، گویا مجھے اپنی منہ مانگی مراد مل گئی ہے کہ اتنے سارے ہمارے شہر کے عزیز حفاظ کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ بات چیت کا موقع ملا ہے. میں دل سے آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کے سینے میں وہ خیر جمع ہو گیا ہے جو سید الانبیاء کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا تھا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں. میرے ساتھ آپ کے ساتھ بہت پہلے خیر کا ارادہ کر دیا گیا جب ہم خیر و شر کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھے. کبھی آپ نے اس پہلو سے غور کیا کہ میرے ساتھ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے تھے، میں کس کس کے ساتھ کھیلتا تھا، کہاں سے اللہ نے مجھے اٹھا کے قرآن پکڑا دیا اور میں دیکھتے دیکھتے حافظ قرآن ہو گیا. تو سوچنے کی بات ہے اتنی بڑی نعمت ہم کو کیسے مل گئی. تو آپ سب حضرات دل سے مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ عظیم دولت دی ہے جو ہر کس و ناکس کو نہیں دی جاتی. تو اس پاکیزہ کتاب کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت اونچا مرتبہ دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ قرآن کی دولت دے اور وہ کسی اور چیز کو اس سے اچھی سمجھ کر دیکھے تو اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے. کوئی چیز قرآن سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے عزیز طلباء جب تعلیم کی تکمیل کر کے اپنی خدمتوں میں لگتے ہیں تو ایک مشترک شکایت سب بچوں کی طرف سے آتی ہے. سب بچے جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بہت مشکلات ہیں، ہم جہاں بھی خدمت کرتے ہیں اس کا جو بھی ہم کو نفقہ ملتا ہے بہت کم ملتا ہے، ہم بہت مشکل میں ہیں، بہت پریشان ہیں، جی چاہتا ہے کچھ اور کریں، کوئی اور فیلڈ میں چلے جائیں، کچھ کمائیں. تو میں ان کو ایک جملہ بولتا ہوں اور آپ کو بھی سناتا ہوں امانتاً. اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ملینر اور بلینر، ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک آدمی کا تذکرہ آیا کہ ساری دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن گیا ہے وہ 33 بلین اس کے کھاتے میں آ گئی. سبحان اللہ، 33 وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر لوگ فقرے کس رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑا بلینر تھا کون تھا؟ وہ قارون ہیں. اس کے پاس خزانہ کتنا تھا؟ اللہ نے خزانہ تو بتایا نہیں. خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ پوری جماعت کو اٹھانا پڑتا تھا. چابیوں کے گچھے اتنے بڑے تھے، تو خزانہ کتنا بڑا تھا. تو ملینر ہونا اور بلینر ہونا یہ پرانی تمنا ہے. تو میں کہتا تھا ہمارے بچوں کو، دیکھو پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں ان سب کو جتنا آج تک ملا اور آئندہ جتنا بھی ملے گا، وہ پوری زندگی میں جتنے بھی کمانے والے بڑے بڑے مالدار ہیں حال میں، ماضی میں اور مستقبل میں، ان سب کو جو بھی ملا ہے یا ملے گا اس کو ایک طرف رکھا جائے. اور آپ فجر کی نماز کے بعد ننھے بچوں کو 1 گھنٹہ قرآن پڑھاتے ہو، پون گھنٹہ قرآن پڑھتے ہو، اللہ کی قسم اس کا کوئی مقابلہ اس سے نہیں. یہ باقی ہے اور وہ فانی ہے. وہ 30 پر 3 ملین کا کوئی حصہ، 1000واں حصہ بھی نہیں کھائے گا، دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا. تاج محل بنانے والا تاج محل بنا کے دنیا کے لیے چھوڑ کے چلا گیا. کتنے روپئے اس وقت زمانے میں خرچ ہوئے. کہاں ہے تاج محل؟ تاج محل اوپر ہے، تاج محل بنانے والا نیچے ہے. ہاں
میرے پاس آپ کے پاس وہ دولت ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات میں فرمایا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کے اندر کیا نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ میدان حشر میں اللہ جل شانہ قاری قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہ ہے جب تم آخری آیت پہ پہنچ جاؤ گے، ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف پڑھتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم الاسلام نے، کہ یہ جو جنت کے درجے ہیں اللہ نے ان آیتوں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ یہ آیت جب قاری پڑھے گا اسی وقت وہ درجہ بنے گا اور وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ میرے سینے میں تھا، میرے پڑھنے سے وہ درجہ بنا۔ حضرت نے اس کی مثال دی کہ اس زمانے میں حضرت کہتے ہیں کہ کاغذ کے بنے ہوئے کچھ ٹیبلٹ آتے ہیں باہر ملکوں سے، ان میں نقشے چھپے ہوتے ہیں، کسی میں گھوڑا، کسی میں ہاتھی، کسی میں پھول، کسی میں پیڑ۔ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے کاغذ کی بنی ہوئی، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو بس پانی لگانا ہے، پانی میں ڈالتے ہی وہ کھل کے جو نقشہ اندر چھپا ہے سامنے آ جاتا ہے، کاغذ کا بنا ہوا گیند، کاغذ کی بنی ہوئی کوئی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو حضرت جیسے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹ میں ایک بڑی شکل چھپی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح کلام پاک کی ایک ایک آیت کے اندر جنت کے درجات چھپے ہوئے ہیں، وہاں کے باغات چھپے ہوئے ہیں، وہاں کے محلات چھپے ہوئے ہیں، وہاں کی نہریں چھپی ہوئی ہیں، اور جب قاری وہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ میرے سینے میں تھا۔ اس لیے دوستو عزیزو، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم 1 گھنٹے میں آپ کی جتنی کمائی ہے اس ساری دنیا کے ملینر اور ملینر کبھی اس کی خاک پاک کو نہیں پا سکتے۔ جب 1 دن کی آپ کی اتنی کمائی ہے تو زندگی بھر جس قرآن پڑھانے کی جس خوش نصیب کو سعادت ملے گی وہ کیسا ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی پاکیزہ کتاب کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اور ہمیں اسی وقت ہمارا فرض ادا ہوگا جب ہم پڑھنے کے بعد پڑھائیں۔ پڑھنے کے بعد قرآن کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو پہنچایا جائے۔ یہ وہ دولت ہے جس کو چھپا کے رکھا نہیں جاتا، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ وہ دولت ہے کہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ جتنا آپ اس کی تعلیم کو عام کریں گے اتنا ہی آپ کا کھاتا بڑھتا چلا جائے گا۔ جو میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ جو حدیث ہے من سن سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کوئی آدمی کوئی پاکیزہ راستہ چالو کرتا ہے تو اس کا ثواب تو اسے ملے گا، اس راستے پہ چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کا ثواب ملے گا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں اس کی ایک مثال دی ہے۔ کسی جگہ عشاء کے بعد واعظ ہو رہا تھا، حضرت نے کہا دیکھو ہم سب نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پہ وتر کی نماز پڑھی ہے۔ وتر کی نماز میں ڈھیر سارے اختلافات ہیں، 1 سلام سے ہے کہ 2 سلام سے ہے، قنوت ہر سال بھر ہے کہ رمضان میں ہے، رکوع سے پہلے ہے کہ رکوع کے بعد ہے، 10 مسائل قنوت میں ہیں، وہ نماز وتر میں ہے۔ تو ہمارے امام اعظم نے فرمایا کہ وتر کی 3 رکعتیں 1 سلام سے ہیں، اور اس میں قنوت پڑھا جائے گا، تیسری رکعت میں پڑھا جائے گا، رکوع کے پہلے پڑھا جائے گا۔ تو ہم سب نے امام اعظم کے مطابق وہ نماز پڑھی ہے، اور اس کے لیے حضرت امام اعظم نے جو محنت کی، جو غور و فکر کیا، جو مسئلہ مستنبط کیا، اس کا اجر و ثواب ہم سب کی نمازوں کا امام اعظم کو ملا ہے، آج بھی ملا اور قیامت تک ملے گا۔ اور امام اعظم کی ترتیب پر دنیا میں جتنے لوگ وتر پڑھ رہے ہیں ان سب کا ثواب امام اعظم کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غلط نہیں، بالکل واضح ہے، کھلی مثال ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی خدمت میں لگنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی تعلیم کی برکت سے قرآن زندہ رہتا ہے۔ میں نے اور آپ نے قرآن کیسے پڑھ لیا؟ اپنے اساتذہ سے۔ انہوں نے کس سے پڑھ لیا؟ اپنے اساتذہ سے۔ انہوں نے کس سے پڑھ لیا؟ ان کے اساتذہ سے، یہاں تک کہ سلسلہ سید الانبیاء تک پہنچتا ہے، ابن مسعود سے، حضرت ابی بن کعب سے، اور تمام صحابہ کے ذریعے سے سلسلہ۔ تو آج اگر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نماز کے اندر یا نماز کے باہر، تلاوت کی ہے ترتیل سے یا تدویر سے یا حدر سے، آج میں نے ایک سپارہ پڑھا ہے نماز میں یا نماز کے باہر، تو اس کا ثواب اب تک کے تمام اساتذہ کو 100% ملے گا۔ تو قرآن کی خدمت میں لگنے والوں کو ایک سلسلۃ الذہب مل جاتا ہے۔ جب تک یہ محنت جاری رہے گی، جتنے قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سب کا اجر و ثواب اوپر والوں کو 100% ملے گا۔ میں پوچھتا ہوں ہماری قرأت کا ثواب امام عاصم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
اب میرے استاد کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے استاد نے مجھے حفظ کرایا، اس سے پہلے میرے اسکول کے استاد نے مجھے ناظرہ پڑھایا، میں ان کو ہمیشہ یاد کرتا۔ کل ان کی بستی میں گیا تھا مدن پلی، تو مجھے استاد مجھے بہت یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اسکول میں پہلی جماعت میں میرا قرآن ختم ہو گیا تو سب حیران ہو گئے، تو اتنی مشکل سے میری 6-7 سال کی عمر ہو گئی۔ مجھے ناظرہ پڑھائے تھے اسکول کے میرے ٹیچر محبوب علی ٹیچر، جو میرے قرآن کے استاد تھے، ناظرہ اسکول میں پڑھایا انہوں نے۔ تو کیا ان کو میری زندگی بھر کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا۔ تو ہم دینی مدرسوں میں خدمت کرنے والے، مکتبوں میں قرآن پڑھنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو پہچانیے۔ جی، آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو بہت گھاٹے میں رہیں گے۔ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام ضرور کرنی ہے جو میرا فرض منصبی ہے۔ میرے نبی کا جو فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا بھی فرض ہے۔ میرے نبی کے 4 بنیادی فرض اللہ نے اپنی کتاب میں بتائے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ جی، قرآن پڑھ کے سنانا یہ میرے نبی کا خاص فرض ہے۔ کیا میں اور آپ سناتے ہیں؟ جلسے میں پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن صرف جلسے میں پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھ کے سناتے ہیں، ہمارے پاس وہ عرفی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے۔ کوئی جلسہ ہوگا تب ترتیلاً تدویراً جیسا آتا ہے ویسا پڑھ کے ہم سنائیں گے، جمع بھی کر لیں گے، جمع وقفی بھی، جمع حرفی بھی، جو بھی کریں گے جلسے میں کریں گے، ویسے ہم سناتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سننے سے محروم ہیں، ان کو ہم قرآن سناتے ہیں؟ کیا کسی امام کو کبھی اس کی توفیق ہوتی ہے کہ میرے سب مصلیوں کو میں ویسے ہی قرآن سناؤں؟ عبداللہ بن مسعود قرآن نہیں سناتے تھے، ابی بن کعب قرآن نہیں سناتے تھے، اللہ کے رسول قرآن نہیں سناتے تھے؟ جیسے قرآن نازل ہوتا پہلا کام آپ کا تلاوت ہی کا تھا، یہ آیتیں نازل ہوئی آپ پڑھ کے سناتے تھے۔ تو تلاوت کتاب مجمع کے سامنے یہ ایک آپ کا مستقل فرض ہے۔ نمبر 2، تعلیم کتاب، کتاب میں جو احکام آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ تعلیم حکمت، اس کی باریکیاں، اس کے مسائل وہ کیا ہیں؟ اور پھر اخلاق کا، اعمال کا تزکیہ، صفائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کی اصلاح کی، چھوٹوں کی بھی، بڑوں کی بھی، مقربین کی بھی، اعلیٰ درجے کے صدیق کے مقام کے لوگوں کی بھی آپ نے اصلاح کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ کسی سے بحث ہو گئی، وہ ڈانٹ رہے تھے، صدیق اکبر خاموش رہے اور جواب نہیں دے رہے تھے، اللہ کے رسول سن رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے ان کو جواب دیا تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرائے، ارے جب تک وہ بولتا رہا اللہ کے رسول خاموش رہے، جب میں بولا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو گھبرائے ہوئے پہنچے کہ اللہ کے رسول مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ نہ، تم کو بولنا نہیں چاہیے تھا، جب تک تم نہیں بولے تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ اٹھ گیا، تو اب میرا کیا کام ہے وہاں؟ آپ صدیق ہو، تم کو ایسا ہی رہنا ہے، تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم جواب دو، تم کو جھیلنا ہے، دوسرے کی کڑوی بات سن کے گھونٹ پینا ہے، یہ تمہارا مقام ہے، تم کو جواب نہیں دینا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت صفیہ آپ کی سوکن ہے، سوکن سے ویسے بھی خواہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، تو حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کچھ تذکرہ کیا تو اما جان حضرت عائشہ نے سوتن ہونے کے ناطے، رسول اللہ کی لاڈلی ہونے کے ناطے کہا حسبک من صفیہ ہکذا، اللہ کے رسول صفیہ سے آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یعنی حضرت صفیہ چھوٹے خط کی ہیں، یہ اشارہ کیا صفیہ جو اتنی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا ایک دم، عائشہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تم نے جو بات کہی ہے اس کی اتنی نحوست ہے کہ سمندر میں ڈال دو تو اس کا پانی کالا ہو جائے۔ غیبت ہے، مت کرو، کسی کے بناوٹ پر اعتراض کر رہے ہو، ان کی توہین کر رہے ہو، غیبت ہے یہ۔ تو غیبت کی مذمت اللہ کے رسول اپنی لاڈلی زوجہ کے دل میں بٹھا رہے ہیں، بر وقت بٹھا رہے ہیں۔ تو تزکیہ میرے نبی کا مستقل فرض ہے۔ آپ اپنے اصحاب کی کڑی نگرانی رکھتے تھے، کسی سے کوئی بات کبھی بھی ہوئی فوراً بر وقت اس کی اصلاح کرتے تھے، نماز کی، وضو کی، تلاوت کی، ہر چیز کی آپ اصلاح کرتے تھے۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر رات میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا تہجد میں، تم بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، آواز ہی نہیں آ رہی تھی، تاکہ اسمیو من اناجی، اللہ کے رسول میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا، یعنی اللہ تو یعلم السر و اخفی ہے، زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔
تو آپ نے کہا کہ نا تھوڑی اونچی آواز ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا میں تمہارے پاس سے گزرا تم بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے اتنی اونچی آواز سے؟ کہا کہ کنت اوقظ الاسنان واطرد الشیطان، کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، لیکن نہ اتنے زور سے نہیں، آہستہ پڑھو، تھوڑا آہستہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کو ان کے لائق مشورہ دیا، عمر فاروق کو ان کے لائق۔ تو میرے نبی ہر وقت نگرانی رکھتے تھے، کیا میں نے کبھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازیوں کی، دوستوں کی، میرے مصلیوں کی میں نے کبھی فکر کی ہے کہ ان کی نماز صحیح ہوتی ہے کہ نہیں، ان کی تلاوت صحیح ہے کہ نہیں؟ میں اس درد کو بار بار آپ کے سامنے رکھا ہوں، آج پھر رکھتا ہوں۔ آپ سب ائمہ کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، اس میں بہت سارے ائمہ ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، لیکن جو بھی قرآن کا حافظ ہے اس کو میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اللہ کی پاکیزہ کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، بڑی مبارکبادی کے مستحق ہو۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ میرے آس پاس میرے ملنے جلنے والے کتنے بھائی ہیں، میرے دینی بھائی، جن کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، جن کی قل اللہ احد صحیح نہیں، جن کی انا اعطینہ صحیح نہیں، ان کی پوری زندگی قرآن صحیح کیے بغیر گزر جاتی ہے اور ویسے ہی وہ نماز پڑھتے ہیں، امی بن کر نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی جمعیت کی امی ہونے پر میں اور آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ ان کے قرآن سکھانے کو ہم نے ضروری سمجھا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تجوید پڑھنا، تجوید سے قرآن سیکھنا، بہترین تلاوت کرنا صرف مدرسے والوں کا کام ہے، عام لوگ جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ وہ جیسے الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، مگر کبھی ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو ٹوکیں تم ایسا نہیں، ایسا پڑھو، قرآن صحیح کرو، جبکہ قرآن صحیح کرانے کی ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے۔ اس کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ پوری مسجد میں، کسی بھی مسجد میں، ابھی آپ کی جو عیدگاہ کی مسجد ہے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، تو کتنے لوگ نماز میں شریک تھے؟ آپ کبھی اس کا جائزہ لے کے دیکھیں، اتنی بڑی جماعت میں کتنوں کی سورہ فاتحہ صحیح ہے، کتنوں کی قل اللہ احد صحیح ہے؟ امام کے پیچھے پڑھ لیا، نماز ہوگی، چلو ٹھیک ہے، خود ان کی اپنی نماز، اگر ان کی نماز قضا ہو گئی، وہ اپنی نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نفلیں پڑھیں، واجب پڑھیں، تو کیسے پڑھ رہے ہو؟ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ان کو آتا نہیں ہے، الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، مگر کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ اس کو صحیح کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کا خیال نہیں آتا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ میں بڑے لوگوں کے بارے میں اتنا پریشان نہیں ہوں، جو 40-50 پار ہو گئے، وہ الحمدللہ ان کے بچپن میں ایسا ماحول تھا کہ انہوں نے جیسا تیسا قرآن سیکھا ہے، پڑھتے ہیں، الٹا سیدھا ہی صحیح لیکن پڑھتے ہیں۔ پرانے لوگوں کو ابھی بھی قرآن پڑھنے کی عادت ہے۔ ہمارے گھر کے لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، جو کثرت سے قرآن پڑھنے کے عادی ہیں۔ جی ہمارے گھر میں ہمارے پھوپھی جان کا انتقال ہوا حال میں، ان کے انتقال کے بعد سب نے گواہی دی کہ ان کا چہرہ اتنا چمکدار کیوں ہے، ہر دیکھنے والا حیران ہوا، اتنا نورانی چہرہ، اتنا چمکدار چہرہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہر 2 دن میں ان کا ایک قرآن ہوتا تھا، 15 پارے عادت سے پڑھتے تھے، ان کا کوئی وہ وقفہ نہیں تھا۔ تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں، مرد پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی ایک عمومی عادت عام سے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو ہے۔ مجھے غم ہے، صدمہ ہے ہمارے جوان بچوں کا، جو 30-35 کے ہیں، 40 کے ہیں، ان کے بارے میں مجھے غم اور صدمہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب چیزیں سیکھی، بڑے بڑے علم سیکھے، کئی سال، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے انہوں نے اپنے فنون حاصل کیے، وہ دنیا کے سارے فنون میں اپنی محنت خرچ کر کے انہوں نے مہارت حاصل کی، لیکن ان کو کبھی اللہ کی پاکیزہ کتاب اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ انہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کی پوری زندگی گزر گئی۔ ان کو 4 سورے ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، ان کی پوری زندگی گزر گئی۔ قرآن سیکھنے والے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں، قرآن تجوید سے پڑھنا فرض ورض نہیں ہے، آپشنل ہے، چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، الحمدللہ رب العالمین آتا ہی نہیں، کسی کو نہیں آتا، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنے لوگ ہیں جو ولا الضالین ولا الضالین پڑھتے ہیں؟ تو بیچارے ایسا ہی ہے۔ میں بارہا اس کا تجربہ کیا ہوں، اچھے دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ کمی ہے۔ تو نوجوان بچے جو 35 اور 30 کے درمیان ہیں، اور ان کو ان کے ماں باپ نے دنیا کی ساری سہولتیں دی، خوب پڑھایا، خوب ان کو اونچی ڈگریاں دلوائیں، اور محروم رکھا تو اللہ کی کتاب سے۔ آپ کو یہ دھوکہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میل و شارم میں ہیں۔ میل و شارم علمی علاقہ ہے،
یہاں سب دین کا چرچا ہے، یہاں سب دیندار ہیں، گھرانے سب دیندار ہیں، یہاں کوئی قرآن سیکھے بغیر آگے نہیں بڑھا، بالکل غلط خیال ہے۔ نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان دور ہے، چیک کیجیے جا کے، آپ چیک کیجیے کس کو قرآن آتا ہے کس کو نہیں آتا۔ ہماری پوری نسل قرآن کی نعمت سے محروم ہے، پوری 99% محروم ہے۔ ہاں جی، چند سورے جماعت پہ جا کے سیکھ لینے کا نام قرآن سیکھنا نہیں ہے، وہ سیکھے ہیں وہ بھی غلط سیکھے ہیں، ان سے ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی، کبھی امام بن گئے تو سب کی نماز غارت ہو جاتی ہے۔ تو جتنا قرآن تجوید سے پڑھنا مدرسے کے بچوں کے لیے فرض ہے، ہر مومن مرد کے لیے فرض ہے، ہر مومن عورت کے لیے فرض ہے۔ یہ کام آپ کریں گے، آسمان سے فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی، ہر حافظ قرآن کو اپنا یہ فرض نبھانا چاہیے۔ انما بعثت معلما، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میں کیوں معلم نہیں ہوں؟ میری تعلیم میرے تک محدود کیوں ہے؟ میں قرآن پڑھ لیا بس؟ مجھے قرآن پڑھنا بھی ہے، دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ان دوستوں تک قرآن پہنچانے کی محنت کرنی ہے جن کے ساتھ ہم اسکول میں کرکٹ کھیلتے تھے، جن کے ساتھ ہم اسکول میں گپ شپ کرتے تھے، جن کے ساتھ ہم تفریح کرتے تھے، ہمارے جو اسکول کے ساتھی ہیں ان تک میں قرآن کیوں نہیں پہنچا سکتا جبکہ وہ بہت آسان ہے؟ جی ابھی اسکولوں میں وہ ماحول نہیں ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے بنگلور میں، اس نے بتایا کہ میں اسکول میں ایک دوست کو لے کے بیٹھا قرآن سکھانے تو مینجمنٹ کو آبجیکشن ہو گیا۔ میں نے کہا تم پوچھو، دونوں مل کے ویڈیو گیم دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تب کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن سکھانے بیٹھا تو آبجیکشن ہو گیا۔ تو ماحول اتنا خطرناک ہے کہ اسکول میں قرآن سیکھنا سکھانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم کیرم بورڈ کی دوستی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کی دوستی کیوں نہیں کرتے؟ میری طرف سے آپ کو ایک چھوٹی سی عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اپنا حلقہ خود لگائیں، اپنا باغ خود بنائیں۔ یہ جنت کا باغ ہے، آپ لگائیں اپنا باغ، پورا میدان خالی ہے، جتنے پیڑ چاہے لگا لیں۔ آپ گھر کے لوگوں سے کام شروع کریں۔ اپنے گھر میں کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی کو، بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ماں کو، ان سب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جی عورتوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارے اس تقسیم میں۔ ہماری جو نئی دور ہے، نئے تعلیم کا دور آیا ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان ہماری بچیوں کا ہوا ہے کہ ان کو دین سکھانے کی کوئی ترتیب کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ قرآن ویسے ہی سیکھتے ہیں الٹا سیدھا اور ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنا سکھانا میرا اور آپ کا زندگی کا اہم ترین مشغلہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو وقت خالی کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جو حضرات امام ہیں، امامت کے منصب پر ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ اپنی مسجد میں حلقہ لگائیں۔ اگر امامت نہیں ہے تو جس محلے کے ہم ہیں، جس محلے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی محلے میں میرے قرآن کا حلقہ مستقل لگنا چاہیے۔ 4 5 سے ہم محنت شروع کریں گے۔ آپ نے حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں آج بھی رسول اللہ کے زمانے سے، ابھی نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے آج بھی مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں قرآن کے حلقے وہاں کی خصوصیت ہے۔ جی ایک حافظ قرآن چند آدمیوں کو لے کے بیٹھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، اس کو لے کے بیٹھتا ہے اور صورتیں رٹاتا ہے، خود پڑھتا ہے کہ میرے ساتھ پڑھو۔ تو یہ تعلیم کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ اگر پہلے دن اس کو ہاتھ سکھانے بیٹھ جائیں گے، ذات سکھانے بیٹھ جائیں گے تو دوسرے دن نہیں آئے گا۔ نہیں، آپ ان کو پریکٹیکل سکھائیں گے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز کی طرح تم نماز پڑھو، میری تلاوت کی طرح تم تلاوت کرو۔ آپ آخر کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان سے کام شروع کریں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرأت فرض ہے؟ سورہ فاتحہ واجب ہے، ضم سورہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں۔ ضم سورہ کوئی چھوٹا سورہ آپ لے لیں، انا اعطیناک لے لیں، قل لے، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں۔ تو 10 آیتیں سکھانے کے لیے عملاً کتنا وقت چاہیے؟ بہت تھوڑے وقت میں آپ 10 آیتیں سکھا سکتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا ایک بڑا کام ہو جائے گا، ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ نماز صحیح کرنے کے لیے مجھے بس 10 آیتیں پہلی فرصت میں سکھانے ہیں، تو آپ عملاً سکھائیں۔ 4 5 ساتھیوں کو لے کے بیٹھے اپنے دوستوں کو، اور ان کو قرآن سکھانے کی محنت شروع کریں کہ میرے ساتھ آپ قرآن پڑھو۔ سورہ فاتحہ کی 1 2 2 3 3 آیتیں کرتے کرتے بہت جلد انشاءاللہ سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے گی، اور ضم سورہ چھوٹی صورت صحیح ہو جائے گی۔ تو آخر کی صورتیں ہم 10 صورتوں کو پورا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے تو پھر باقاعدہ ان کو نورانی قاعدہ اور قواعد کے ساتھ پورا قرآن بہت آسانی سے پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ بڑی عمر میں قرآن سیکھنا، تجوید سیکھنا مشکل ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
جی مفتاح العلوم کے شعبہ تصحیح میں 70 سال کے 60 سال کے 65 سال کے نانے بہت سارے آتے ہیں، نانے دادے، اور تصحیح کر کے جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے تجربہ، حضرت بھی گواہی دیں گے، حضرت ہی امتحان لیتے تھے، فائنل امتحان، اور وہی بھیجتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو سند دی جا سکتی ہے۔ تو بڈھے آتے ہیں اور چند دن میں ان کی زبان صاف ہو جاتی ہے اور قرآن صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس جذبے سے کام کرنے بیٹھیں گے نا، آپ کے سامنے میدان کھلا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی، آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے پورے علاقے میں قرآن سیکھنے سکھانے کی ایک عام فضا بن جائے گی۔ ہماری یہی خواہش ہے، اسی تمنا کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کرے میری بات آپ کو بری نہ لگے، میری درخواست آپ کی سمجھ میں آئے، اور آپ اس کے لیے اپنے طور پر یہ کام اگر آپ صرف اور صرف اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، جنت کے باغوں کے لیے آپ کریں گے نا، اس میں بڑی جان رہے گی، بڑی طاقت رہے گی۔ جی اگر تنظیم کے ماتحت ہو کے کوئی ادارہ چلائے گا تب ہم کریں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، ناجائز نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں طاقت تب آئے گی جب آپ اپنے درد سے کریں۔ میں کروں، میری جنت کے لیے کروں، میری آخرت کے لیے کروں، تو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ وہ پھلتا پھولتا ہوا آگے بڑھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ تو میری بس ایک درخواست ہے، ہمارے جتنے بھائی ہیں، جتنے حفاظ کرام ہیں، ایک تو ان کو اپنی تلاوت جاری رکھنی ہے۔ تلاوت چھوڑنے سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ میں ایسے حافظوں کو بھی جانتا ہوں جو آج نازلہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جی ایسے دسیوں حافظوں کو میں جانتا ہوں جن کا قرآن اتنا ان کے سینے سے نکل گیا کہ اب وہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے۔ قرآن اگر روزانہ تھوڑا سا بھی پڑھا جائے، کم از کم ایک پارہ بھی پڑھا جائے، قرآن یاد رہتا ہے۔ لیکن حافظ قرآن کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا کہ وہ کم از کم 3 پارے پڑھے، کم از کم 3 پارے۔ یہ آخری حد نہیں، اللہ جتنی توفیق دے اتنی۔ جی اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہ خوب قرآن پڑھتا ہے۔ ابھی حضرت نے مثال دی فلاں اور فلاں کی، ہمارے حضرت کی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب کا ایک خط محفوظ ہے، میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث کے مکاتب میں وہ خط محفوظ ہے کہ حضرت شیخ کی یہ عادت تھی کہ رمضان کے بعد پوچھتے اس رمضان میں کتنے قرآن پڑھے، تو حضرت جی انعام الحسن صاحب کا خط لکھا ہوا محفوظ ہے کہ الحمدللہ اس رمضان میں 61 قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، 60 پر 1 قرآن رمضان میں، 1 مہینے میں۔ یہ معمول مشہور تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام اعظم امام شافعی علیہ رحمہ کا۔ ان دونوں کے اماموں کے بارے میں مسئلہ مشہور ہے کہ وہ اتنے قرآن ہر رمضان پڑھتے تھے، لیکن حضرت جی انعام الحسن صاحب بھی 61 قرآن پڑھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اللہ وقت میں برکت دیتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے بیچ میں روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے، عصر اور مغرب کے بیچ میں پورا 1 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ جی وہ اللہ نے نیکوں کے اوقات میں ایسی برکت دی ہے۔ ایک بزرگ کے انتقال کے وقت ان کی بیٹی نے رونا شروع کیا تو کہا بیٹے رونا مت، تو کیا سمجھتی ہے تیرے باپ کو اللہ عذاب دے گا، یہاں اس کمرے میں میں نے 4000 قرآن پڑھے ہیں، 4000 قرآن اس کمرے میں میں نے پڑھے، کیا سمجھتی تو تیرا رب عذاب دے گا تیرے ابا کو۔ تو ایک اور بزرگ امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں، مسلم شریف میں اس کا حوالہ ہے، امام نووی نے تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو تاکید کی کہ خبردار میرے اس کمرے میں آتے ہوئے باادب رہنا۔ ان کی کتابوں کا کمرہ تھا جس میں وہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، میرے اس کمرے میں آتے ہوئے باادب رہنا، میں نے یہاں 24000 قرآن پڑھے ہیں۔ تو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو مزہ لے کے پڑھتا ہے۔ یہ تو ہم بار بار سنتے ہیں، حضرت عثمان غنی روزانہ 1 قرآن، 1 تراویح کی وتر کی 1 رکعت میں پڑھ لیتے تھے، ہمیں یقین بھی نہیں آتا کیسے ممکن ہے۔ ہمارے قریب کے اکابر میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کا بہت مشہور معمول ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، جلالی بزرگ ہیں، اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب بنجابی کے شیخ ہیں، شاگرد بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں۔ تو علامہ بنجابی ان سے بیعت ہونے گئے اپنے شاگرد سے، تو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کا مشہور معمول ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد کسی سے ملتے نہیں تھے، اپنی خلوت گاہ میں رہتے تھے اوپر، اور 1 قرآن پڑھنے کے بعد ہی نیچے آتے تھے، اس کے پہلے کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ ان کا روزانہ 1 قرآن پڑھنا تقریباً ساری دنیا کو معلوم تھا۔ تو 1 قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، جی 2 دن میں ختم کرنے والے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اللہ اپنی کتاب کے لذت سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آپ سب حضرات سے، حفاظ کرام سے درخواست ہے کہ تلاوت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ 3 پارے تو کمپلسری ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے 2 تو ہونے چاہیے، 1 سے کم کی گنجائش نہیں۔ ہمارے بچے جب فارسی میں آ جاتے ہیں حفظ کر کے، حفظ میں وہ واش لیے ہوتے ہیں، ایک مجلس میں سنا کے
جیسے ہی فارسی میں آتے ہیں جی ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، شیطان سر پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ قرآن آدھا پارہ بھی روزانہ نہیں پڑھتے، بہو پارہ بھی نہیں پڑھتے، بالکل پورا ایک دم صاف وائٹ واش ہو جاتا ہے۔ اگلے سال رمضان میں تراویح پڑھاؤ تو ہاں ہاں ہوں ہاں بولتے ہیں، کیوں؟ ارے ایک مجلس میں سنائے تھے تم، پڑھنے کی عادت ہی تو کہاں باقی رہے گا؟ قرآن جب تک تلاوت کی عادت نہ ہو باقی نہیں رہتا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں، تلاوت کا معمول بنائے، خاص کر رات میں کھڑے ہو کر۔ صلو باللیل والناس نیام، اللہ نے اپنے نبی کو تاکید کی، قم اللیل، اے پیغمبر رات میں کھڑے ہو کر ہم کو قرآن سنائیے۔ ہم بھی نبی کی اتباع میں رات میں آدھا پارہ ایک پارہ بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً رات کے آخری پہر میں اگر اللہ کسی خوش نصیب کو توفیق دیتا ہے تو قرآن وہ دولت ہے کہ بندہ بہت آسانی سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اللہ جیسے بھی کام لیں گے وہ اللہ ہی لے لیں گے، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ بتائیں گے کہ مجھے کس ماحول میں کیا کام کرنا ہے۔ تو دو درخواستیں ہیں، ایک تو میرا میرے رب سے معاملہ صاف اور صحیح ہونا چاہیے، جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس کی قدر یہ ہے کہ میں کثرت سے اس کی تلاوت کروں، کم از کم 3 پارے روز پڑھنے کی عادت ڈالوں، اور ایک سے کم تو بالکل بھی نہیں، اور دوسرے قرآن پڑھانے کی محنت کروں۔ یہ جو 99% لوگ قرآن سے محروم ہیں ان تک قرآن پہنچنے کا میں ذریعہ بنوں، مجھے جتنی طاقت ہے اتنا میں کروں گا، آگے اللہ اس کو پھیلائیں گے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، حج کا اعلان کیجیے، کہا کہ ہاں جنگل میں اعلان کرو، کہ اعلان کرو، آپ کو کیا مطلب، ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز۔ تو اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وہ آواز اللہ نے ایک ایک بندے کے کان میں پہنچائی، اور جتنے لوگ اس زمانے میں حضرت ابراہیم کی آواز سن سکے تھے وہی بیت اللہ جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ تو لق و دق میدان میں حضرت ابراہیم کی آواز جب ساری خلقت کا اللہ پہنچا سکتے ہیں تو میری ہاتھ پاؤں کی جو بھی محنت ہے میری طاقت کے مطابق اس کا فیض بھی اللہ دور دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ عہد کریں کہ میں اس فضیلت کا حقدار بنوں گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ تو قرآن پڑھانا میرا مستقل مشغلہ ہونا چاہیے، خاص کر ان کو جن کو بڑی چالاکی سے قرآن سے محروم کیا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں وہ محروم نہیں ہوئے، ان کو بڑی چالاکی سے محروم کیا گیا ہے۔ قرآن سے، دین کی بنیادی باتوں سے ہماری پوری نسل کو بڑی ٹیکنیک کے ساتھ محروم کیا گیا ہے۔ تو اس مظلوم اور محروم جماعت تک اللہ کی کتاب پہنچانا، دین کی بنیادی باتیں پہنچانا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ہو، ہم ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس کی محنت شروع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔